الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظیم. بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کو کئی خصوصیتوں سے دوسرے مہینوں پر ایک ممتاز خصوصیت، ممتاز صفت عطا فرمائی. یوں تو ساری رات سارے دن اللہ تعالی ہی کی بنائی ہوئی ہے. ہر دن سورج نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے. دیکھنے میں سارے سال کی راتیں، سارے سال کے دن ایک ہی جیسی ہے اور سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دنوں اور راتوں میں کچھ کو اس لیے انتخاب فرما لیتے ہیں کہ میرے بندے ان دنوں میں یا ان راتوں میں میری طرف خصوصی طور پر رجوع کرے. ذو الحجہ کا مہینہ بھی انہی میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کچھ عبادتیں ایسی مقرر فرمائی ہے جو صرف انہی دنوں میں انجام دی جا سکتی ہے اور دنوں میں نہیں دی جا سکتی. مثلا حج جو ہوگا ذو الحجہ ہی میں ہوگا. عرفات کا میدان آج بھی موجود ہے، جبل رحمت بھی ہے، مینا بھی ہے. لیکن اگر کوئی جا کر مینا میں قیام فرمائے یا جا کر عرفات کے میدان میں جبل رحمت میں کھڑا ہو جائے، کوئی عبادت نہیں. لیکن جب 9 ذی الحجہ آئے گی، اب وہاں جا کر وقوف کرنا، ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اس کا مقام کہیں پہنچ گیا. میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور اس طرح کرے کہ اس میں کوئی گناہ نہ کرے، اس کا حج مبرور ہو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے وہ اس طرح لوٹے گا جیسے آج ہی اس کے ماں نے اس کو جنا. تو یہ حج ایسی عبادت ہے جو صرف اسی مہینے میں ہو سکتی ہے، سارے مہینے میں نہیں ہو سکتی. اسی طرح قربانی انہی 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے. 10، 11، 12 صرف 3 دنوں میں ہے. باقی دنوں میں جا کر باقی دنوں میں جانور لے کر ذبح کرے تو کوئی عبادت نہیں. جانور صدقہ کر دے ذبح کر کے، وہ صدقہ تو ہو سکتا ہے، صدقہ تو کر سکتا ہے، لیکن قربانی نام ہے گلے پر چھری پھیرنے کا. تو یہ عبادت صرف 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے، 10، 11، 12. اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ بھی اسی مہینے کی خصوصیت ہے اور مہینے میں نہیں ہو سکتی قربانی. میرے بھائیو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تکبیر تشریق مقرر فرمائی ہے. وہ بھی 9 ذی الحجہ سے فجر کے نماز سے شروع ہوتی ہے اور 13 تاریخ کی عصر تک جاری رہتی ہے. ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیر کہنا واجب ہے. وہ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور یہ بھی انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے. اگر آج پڑھ لیں نماز کے بعد تو اس درجے کا ثواب نہیں جو 9 تاریخ سے شروع ہونے والی تکبیر میں ہے. میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو 1 ذو الحجہ سے 10 ذو الحجہ کے درمیان جو ایام ہے، جو دن ہے، ان راتوں اور ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: والفجر وليال عشر. اللہ تعالی نے ان 10 دن اور رات کی قسم فرمائی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اور راتوں میں عبادت کرنا اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے. ان راتوں میں عبادت کرنا
رات میں جاگنا ایسا ہی ہے، فرمایا جیسے شب قدر میں جاگنا۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں زیادہ محبوب ہے، زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں زیادہ مجھے محبوب ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1 ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک نہ اپنے بال کاٹو اور نہ اپنے ناخن کاٹو۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ ان دنوں میں بال اور ناخن کو نہ کاٹا جائے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کاٹ لے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ جو حجاج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ان کے لیے ناخن کاٹنا، بال کا کاٹنا، خوشبو لگانا، یہ سب ان کے لیے ممنوع ہے، ان کے لیے منع ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد ان کے لیے اب بال کاٹنا، ناخن کا کاٹنا اب ان کے لیے درست ہو گیا، جائز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم قربانی کر لو، قربانی کرنے کے بعد اب بال کا کاٹنا، ناخن کا کاٹنا ہمارے لیے بھی اب ہم کاٹ سکتے ہیں، بہتر ہے اور افضل ہے، لیکن کوئی واجب فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کاٹ لے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم ان دنوں میں بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔